بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جلد ہی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اس وقت سعودی عرب کے دورے پر ہیں، پھر یو اے ای کا بھی ان کا دورہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے۔ پاکستان واپس آتے ہی انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے اور اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے، اور اس فیصلے کے بارے میں اس ناچیز تک اطلاع کس طرح سے پہنچی اور کس نے یہ بات بتائی ہے کہ جی آرمی چیف آتے ہی بڑا فیصلہ لینے والے ہیں، یہ سب ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ابھی آپ تازہ ترین اطلاعات کو اگر اینالائز کریں، ان کو دیکھیں تو بہت سی صورتحال ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جنیوا میں گئے اور لاؤ لشکر لے کر وزیر اعظم گئے اور وہاں سے انہوں نے کہا کہ جناب بڑے ہم اربوں ڈالر اکٹھے کر لیں گے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہہ کر گئے تھے، ایک آخری موقع ایک طرح سے لے کر گئے تھے کہ جناب آپ صرف ایک آخری موقع ہمیں دے دیں۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ کورٹ کمانڈرز کانفرنس ہوئی، 2 دن تک جاری رہی، غیر معمولی بات تھی۔ اس کے بعد پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس سے پہلے وزیر اعظم سے آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے، پھر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اور 2 دن جاری رہتا ہے۔ پہلے دن کی خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ اسحاق ڈار فیلئر ثابت ہوئے، غلط چیزیں انہوں نے بتائیں، غلط فگرز انہوں نے کوٹ کیں، سارا جو بتاتے رہے جھوٹ ثابت ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ اگلے دن دوبارہ ایک ویکینڈ کے بعد دوبارہ اس لیے بلائی گئی۔ بلاول کو بنیادی چیزوں کا پتہ نہیں تھا، رانا ثناء اللہ صاحب بھی ایکسپوز ہوئے، تو یہ سب چیزیں وہاں پر ہوئیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خوشگوار میٹنگ نہیں تھی وہ۔ اور پھر جو اعلامیہ آیا اس میں آپ دیکھیے کہ 80% بات معیشت کی ہو رہی تھی اور 20% دہشت گردی کی۔ تو اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ دہشت گردی بہت بڑا خطرہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن جس طرح ہم نے پہلے دہشت گردی پر قابو پایا، تو ملک کی اگر معیشت ہی بیٹھ جائے گی تو آپ دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو لہٰذا وہاں پر معیشت کے حوالے سے زیادہ سوال اٹھائے گئے اور اسحاق ڈار نے یقین دہانی کرائی، اور ہمیشہ کی طرح یہ کہ آ رہے ہیں۔ اب یہ ان کے پاس آخری موقع تھا، لیکن وہاں بھی پلیجز ہوئے ہیں، پلیجز کہ لگ بھگ اس 8 ارب ڈالر کے قریب پلیج، اور وہ جی 3-4 سال میں جناب ملیں گے۔ ابھی فوری طور پر جو ملنے ہیں اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، ہمارے معاشیات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف اتنے ہیں جتنے ایک ہفتے میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز رقم بھیج دیتے ہیں، ایک ہفتے میں، سوچئے ذرا۔ اور ان سے بھی آپ نے یہ جو 60 روپے کا فرق ڈال دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے شدید ترین ناقد کا یہ کہنا ہے کہ جناب مجھے جو کمائی آ رہی ہے جو یوٹیوب سے، وہ 221 روپے کا ریٹ بینک دے رہا ہے ڈالر کا، فی ڈالر، اور جب میں نے پیمنٹ کرنی ہے کارڈ پر تو وہ جب میں باہر کر رہا ہوں تو 281 روپے، یعنی 60 روپے زیادہ کاٹے جا رہے ہیں کہ جی $1 281 روپے کا ہے۔ تو اتنا فرق ہے۔ اب یہ عمران خان صاحب کے ناقدین چیخ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ڈار کا کوئی ایڈریس مجھے دے دے۔ یہ صورتحال ہے۔ تو کیا آپ کا خیال ہے کہ مقتدر حلقے اس بات سے بے خبر ہیں کہ یہ حالات ہو چکے ہیں؟ زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں سندھ میں لوگ آٹے کے لیے مر رہے ہیں، باقاعدہ مر رہے ہیں، آٹے کے سستے آٹے کے حصول کے لیے۔ عورتیں بچے کچلے جا رہے ہیں، اور زرداری صاحب بوریاں لے کر پنجاب میں پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پر جناب جتنی رقم جس کو چاہیے وہ اس حوالے سے پھر ایک کوشش کرنے لگے ہیں۔ پھر جناب حمزہ کو امپورٹ کیا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر کہ آ جاؤ جناب وزارت اعلیٰ کے لیے، یعنی ان کو پھر سیاست کی پڑی ہے۔ آٹا ملک سے غائب ہو رہا ہے، آٹا ہے نہیں، 160 روپے کلو پر پہنچ گیا، ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے، انڈے، مرغی، دالیں، سبزیاں، ہر چیز آپ دیکھیے۔ اور اب گھی کا بحران سر اٹھا رہا ہے۔ ہر چیز کا پہلے بتایا گیا، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، حتیٰ کہ یہ لگژری گاڑیاں منگوا رہے ہیں، 165 لگژری گاڑیاں، اور اس کے لیے ان کے پاس ڈالرز ہیں۔ لیکن یقین جانیں ڈاکٹر ٹیپو سلطان، میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کامران خان صاحب کے شو میں، ڈاکٹر ٹیپو سلطان بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ چیئرمین رہے ہیں سندھ ہیلتھ کمیشن کے۔ انہوں نے کہا کہ 52 سال ہو گئے مجھے پاکستان میں، انگلینڈ کے بعد میں یہاں پریکٹس کر رہا ہوں، 52 سال پریکٹس میں ایسے حالات نہیں دیکھے۔ آپریشن کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ بھی نہیں آ رہی، اس کے لیے بھی آپ کو اجازت نہیں مل رہی، لیکن یہاں لگژری گاڑیاں آ سکتی ہیں۔ تو سوچئے کہ کیا حالات ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا، تو یہ آرمی چیف کو بھیجا انہوں نے کہ جناب اب آپ آخری امید ہیں، آپ جا کے سعودی عرب سے لے آئے رقم۔ اب سعودی عرب سے وہاں پر جو خبریں آ رہی ہیں وہ 2 طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے جی ٹھیک ہے ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے اس مشکل صورتحال میں، لیکن اور وہ جو بھی مدد ہوگی ظاہر ہے قرض کی صورت میں ہوگی، مگر کب تک
یہ حکومت کب تک ہے؟ کوئی ایسی حکومت ہو جس کی کوئی ڈائریکشن ہو, کوئی اسٹیبلائزیشن ہو, تو پھر ہم آپ کو اس طرح مدد کریں. تو IMF سے اگر بات چیت نہیں ہوتی تو ہم آپ کی مدد کیسے کریں؟ یہی بات UAE کی طرف سے ہونے جا رہی ہے. اب آرمی چیف کو یہ سب باتیں سمجھ آ رہی ہیں, سب باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں کہ عمران خان مقبول ترین ہے, اس کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, ہر ایک کو دھکیلا جا رہا ہے, کوئی باپ پارٹی پیپلز پارٹی کی طرف چلے جائے, MQM کے دھڑوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے. لیکن اس سب کا بوجھ پاکستان برداشت نہیں کر پا رہا. اب وہ حالات نہیں ہے, پوری دنیا, یہاں کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. جب آپ ایک ان پاپولر لوگوں کو لا کر بٹھا دیں گے جن کا سب سے زیادہ طور امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے 1100 ارب روپے کی کرپشن معاف کروا لی ہے اور وہ لگژری گاڑیاں منگوا سکتے ہیں, آٹا ناپید ہو گیا ہے, معیشت برا حال ہے, پاکستان کی ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں, لا وہ کچھ نہیں رہے, کریڈیبلٹی اتنی زیرو ہے کہ پرائم منسٹر وہاں پر جا کے ڈور آرگنائز کہتا ہے جی قسمیں کھاتا ہے, خدا کی قسموں سے آغاز کرتا ہے, خدا کی قسم یہ پیسہ جناب ہم سیلاب زدگان پر خرچ کریں گے. کریڈیبلٹی زیرو ہے کیونکہ حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ہار تک چوری کر لی ہے, جو قدرتی آفت کے لیے زلزلہ زدگان کے لیے ملے تھے. ترکی اب کس طرح سے اعتبار کرے گا, دیگر ملک کس طرح سے اعتبار کریں گے کہ جب ان کی طرف سے ہار دیا گیا, یوسف زرگانی وزیر اعظم تھے اور ان کی بیگم تک وہ ہار چلا گیا, وہ زلزلہ زدگان کو پہنچا ہی نہیں, وہ سب چیزیں پکڑی گئی, سامنے آ گئی, تو اس لیے وہ قسمیں کھا رہے ہیں. یہ کریڈیبلٹی زیرو ہے. تو لہٰذا جناب اب آرمی چیف نے آ کر ایک بڑا فیصلہ لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ جو خبر بتانے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ یعنی فیصلہ کن ہو سکتی ہے. اور اس سے پہلے ظاہر ہے کہ آرمی چیف بھی اپنا ذہن بنائیں گے, کچھ فیصلہ لیں گے کہ جو انہوں نے وعدے کیے یا جو کچھ کہا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ تو اس سے الٹ ہو رہا ہے. ہر دن بد سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کی عیاشیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. وفاقی حکومت جو موجودہ وفاقی حکومت ہے اس کا خرچہ کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے. پچھلے 8-10 مہینوں میں یہ جو جن کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں تھے, وفاقی حکومت نے اپنا خرچہ بڑھا لیا. پہلے آپ نے دیکھا انہوں نے تعداد ہی جو کابینہ کی ہے وہ کتنی زیادہ کر دی, پورا ایک جہاز بھر کے تو وہاں لے گئے. تو یہ سب چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں, ان سب چیزوں کا پتہ ہے. تو اب فائنل کال دینی ہے کہ جناب پھر کیا کرنا ہے, الیکشنز کی طرف جانا ہے یا ملک کو اس طرح مزید اندھیروں میں دھکیلنا ہے. خوفناک بات یہ ہے کہ اب کانفیڈنس جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, لوگوں کا بھی اور انویسٹر کا بھی. کارخانے بند ہو رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ جب سے اسحاق ڈار صاحب نے پھر ایک دفعہ بونگی ماری ہے اور کہا ہے جی 4 ارب ڈالر نہیں 10 ارب ڈالر پاکستان کے ذخائر ہیں, کوئی 6 ارب ڈالر جو بینکوں کے پاس پڑے ہیں, جو پاکستانیوں کی رقم ہے وہ بھی پاکستان کی ہے. مطلب یہ کہ جس طرح انہوں نے پہلے اکاؤنٹس فریز کر دیے تھے کیونکہ یہ 11 ارب ڈالر اس وقت تھے اور وہ یہ استعمال کر چکے تھے, خیانت کر چکے تھے, لوگوں کی رقم یہ لے اڑے تھے. اب اسی طرح سے کہیں خدا نخواستہ یہ بات ایک ماہر معیشت نے بتائی کہ یہ کہیں اندر کھاتے وہ رقم استعمال تو نہیں کر چکے اور یہ بتا نہیں رہے کیونکہ وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہوتی ہے اور یہ ان سے زبردستی رقم استعمال کروا چکے ہوں اور بتا نہ رہے ہوں, اس لیے انہوں نے کہا جی 10 ارب ڈالر بھی پاکستان کے, ہم پھر یہ سے کر لیں. تو پیپلز پارٹی کی طرف سے جب نیشنلائزیشن ہوئی آج تک ملک اس سے نہیں نکل سکا, کانفیڈنس نہیں ہوا کہ جی کسی بھی وقت آپ کسی کی لوگ انویسٹمنٹ کریں وہ ہتھیار لیں. اس کے بعد انہوں نے 98 میں جس طرح ایمرجنسی لگا کر فریز کیے تھے, اس وقت سے پاکستان نہیں نکل سکا. اب جو مرضی کر لیں گے اس کے بعد لوگ کیسے اعتبار کریں گے, کون انویسٹ کرے گا, کون اس طرح سے کام چلائے گا جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب کس وقت کیا ہو جائے. اور اسحاق ڈار صاحب بضد ہیں کہ انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کرنا ہی کرنا ہے اور کسی کی نہیں سننی کہ جناب آپ نے جس طرح سے بھی ہے کہ دکھاوے کے لیے 2 نمبری کر کے ڈالر جی میں نے کنٹرول کیا, بس اشتہارات پر اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں. اب بھی آپ سوچئے پاکستان کی تاریخ کی بدترین معاشی صورتحال ہے اور اشتہار تمام اداروں میں دیے جا رہے ہیں, اخبارات میں, دیگر جگہوں پر کہ جی بہترین صورتحال ہے, ہم نے دیکھیں امپورٹس کم کر دیے ہیں, ہم نے جو روپیہ ہے اس کو استحکام دے دیا ہے, ہاں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, پیٹرول کی قیمت کو کنٹرول کر لیا ہے. اتنا فراڈ اور اتنا پیسہ اس چیز پر لگا رہے ہیں, وہی پیسہ آپ آٹے پر لگا دیں لوگوں کے لیے, وہ نہیں کر رہے, صرف کیا لوگوں کے منہ بند رکھنے کے لیے. کوئی نہ جا کر دکھائے کہ کتنی مہنگائی ہے, لیکن سب کو پتہ لگ رہا ہے. تو لہٰذا جناب میں نے آپ کو بتا دیا ہے سارا بیک گراؤنڈ, اور جو شروع میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کس نے یہ بات بتائی, شبر زیدی صاحب, سابق چیئرمین FBR, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آ رہا ہے. پہلے تو وہ جو بات چل رہی تھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی اور لمبے عرصے کے لیے, وہ تو عمران خان صاحب نے ریجیکٹ کر دی, لہٰذا لگ رہا ہے کہ اس فارمولے پہ اتنا کام نہیں ہو رہا. کیئر ٹیکر نے تو آنا ہی آنا الیکشنز کروانے کے لیے 3 مہینے کے لیے, تو اس میں بھی شبر زیدی صاحب کا نام آ رہا ہے, حفیظ شیخ صاحب کا وزیر اعظم کے لیے نام آیا,
رضا باقر کا گورنر اسٹیٹ بینک کے لیے آیا، اس طرح کی چیزیں، بلکہ فائنانس منسٹر کے لیے سوری ان کا نام آیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب لوگ ہیں، اور یہ خود بتاتے ہیں شبر زاہد صاحب، ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے، وہاں پر بھی بات ہوئی تھی، ساری صورتحال ڈسکس ہوئی تھی، اور انہوں نے خود میرے پروگرام میں بات کی تھی کہ بھائی 1 اور 1 آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے، یعنی 1 جمع 1 انہوں نے کہا جی 2 ہوتے ہیں. تو آج کل سعودی عرب کس لیے گئے ہوئے ہیں آرمی چیف؟ ظاہر ہے کہ جناب ڈالرز کے لیے گئے ہیں. اب انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے لیے شرمندگی ہے کہ الجزیرہ بھی یہ لکھ رہا ہے کہ جناب پاکستان کا آرمی چیف وہ اس لیے بھیجا گیا ہے حکومت کی طرف سے بن سماعت کر کے جی آپ سعودی عرب سے کوئی رقم لے آئیں، کیونکہ ہم نے بڑی کوشش کر لی. اسحاق ڈار مہینے سے کہہ رہے ہیں جی اب سعودی عرب مدد کے لیے آ رہا ہے، اب دے گا، اب ایک فرینڈلی ملک دے گا، اب ہو گیا جی ہو گیا، چین دے گا، کوئی نہیں دے رہا. اب آخری کوشش آرمی چیف گئے ہیں جی لینے. اگر وہ مل جاتے ہیں تو شبر زیدی صاحب کے بقول کہ جی کس کو بھیجا ہے، یہ ان کے سوالات ہیں جنہوں نے مجھے کیے لاجواب کرنے کے لیے کہ جی کون گیا ہے وہاں پر. میں نے کہا جی آرمی چیف گیا ہے. تو اگر وہ رقم لے کر آتے ہیں تو کریڈٹ کس کو جائے گا جی؟ اچھا جی آرمی چیف کو جائے گا، حکومت تو ناکام ہو گئی. تو پھر جو رقم لا رہا ہے وہ کیا ان کو اسی طرح خرچ کرنے دے گا جس طرح سے انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، یا وہ خود فیصلے لے گا؟ یہ شبر زاہدی صاحب نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ جب وہ لینے وہ گئے ہیں، معیشت کو وہ سہارا دے رہے ہیں، فیصلے وہ کر رہے ہیں، تو کیا وہ ان کو اسی طرح سے ڈبونے دیں گے، سب کچھ تباہ ہونے دیں گے، یا پھر وہ آ کر خود فیصلے لیں گے؟ تو میں نے کہا جی کب تک یہ ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ کب وہ واپس آ رہے ہیں؟ تو یہ کوئی جنوری کے مڈ میں آ رہے ہیں واپس. تو انہوں نے کہا بس اب آپ سمجھ جائیے تب تک یہ کام ہو جائے گا. اور وہ پہلے کہہ چکے ہیں جی میں مارچ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب کیئر ٹیکر، اور پھر آگے تقریباً مئی جون جولائی تک وہ کہہ رہے ہیں جی الیکشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ فیصلے کی گھڑی بس آپ پہنچی ہے، صرف اور صرف آرمی چیف کے آنے کا انتظار ہے. تو جن کو بھیجا گیا ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ جی ملک کو اس بھنور سے نکالیں، کچھ فی الحال لے آئیں، کیونکہ وہ جو سعودی عرب سے بھی ملے گا وہ شاید 1-1.5 ماہ کے لیے گزارا ہو سکے گا بس. تو اب وہ ظاہر ہے کہ اتنی ایفرٹ کے بعد اگر لے بھی آتے ہیں آرمی چیف کسی نہ کسی طرح کہ جی چلیں چھوڑیں ہم گارنٹی دے رہے ہیں جو بھی ہے، IMF کے بغیر تو وہ دینے کو تیار نہیں تھے، ورنہ اب تک دے چکے ہوتے سعودی عرب UAE جس نے بھی، کیونکہ اسحاق ڈار بڑی کوششیں کر چکی. تو جب وہ لائیں گے تو پھر ایسے تو نہیں، جو لا رہا ہے وہ اپنی شرط بھی تو منوائے گا. تو وہ ان کے آتے ہی فیصلے ہو جانے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.